الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اللہ جل جلالہ کے خوف اور امید، ان دونوں کے جذبوں کے موزن ہونے کی فضیلت کے حوالہ سے بندہ مومن کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ایک طرف اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں خوف بھی کر رہا ہو کہ کہیں میرا اللہ میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، اور دوسری طرف امید بھی رکھ رہا ہو کہ جو کچھ مجھ سے غلطی غفلت ہو گئی ہے میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے معافی عطا فرمائے۔ یہ دو وصف ایسے ہیں کہ ایک وصف بندے کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، جب خوف پیدا ہوتا ہے تو بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، نفسیاتی الجھنوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب خوف بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کتنے مسائل معاملات ہیں، تو یہاں پر کہیں میرا رب میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، اور جیسے ہی خدا نخواستہ وہ بندہ گناہ سے آلود ہو جاتا ہے تو پھر ایک امید ہے جو اس بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ دو وصف ہیں، آج ان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب دنیا کے اندر اصلاح پیدا ہو چکی تو اب فساد نہ پھیلاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگو تو دو ہتھیار تمہارے ساتھ ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ خوف ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو شخص جو بچہ اسکول میں جاتا ہے، دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جاتا ہے تو استاد کا خوف بھی ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا استاد میری ٹیچر کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ شخص، یہ جو بچہ ہے، یہ کام کرتا ہے، اچھا گھر میں آیا، خدا نخواستہ ہوم ورک نہیں کر سکا، دوسری بات اسے امید ہوتی ہے کہ میں جو جا رہا ہوں تو میرا استاد، میری ٹیچر، میرا پڑھانے والا ٹیوٹر یہ مجھ پر مہربانی کرے گا۔ استاد کو بھی انہی دو وصفوں کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جیسے طالب علم کو یہ دو صفات، خوف اور امید، کہیں میرا استاد ناراض نہ ہو جائے، اگر کام نہیں کیا تو امید ہے کہ نہیں وہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ چیز ایک بچے کو اپنے استاد کے قریب کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ دو اوصاف کسی بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ اس امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ اچھا، دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایماندار بندوں کی حالت یہ ہے جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے سامنے رب کا تذکرہ ہوتا ہے
تو ان کے دل اللہ جل جلالہ کی عظمت اور جلال کے پیش نظر اس کے تصور سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، نگاہیں خمیدہ ہو جاتی ہیں، وہ آدمی اپنے دیکھیں ظاہری حرکات و سکنات ہی بدل جاتی ہیں۔ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ظاہری حرکات و سکنات بدل جاتی ہیں۔ اور دیکھیے ظاہری حرکات و سکنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ رونا ظاہری حرکات و سکنات ہیں، اس کا باطن میں تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص میدانی علاقے میں رہتا ہے، اس کا باطن میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں مزاجاً ذرا سخت ہوتے ہیں، جو لوگ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں وہ مزاجاً مختلف ہوتے ہیں۔ بکری کا گوشت کھانے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے، اونٹوں کا گوشت کھانے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ بکریاں چرانے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے، اونٹ چرانے والوں کا، گھوڑا چرانے والوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ ظاہر کے باطن پر اثرات ہیں۔ ایک شخص ظاہر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو باطن میں وہ اللہ جل جلالہ سے در پردہ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں تیرے گھر کے گرد گھوم رہا ہوں، تیرے نازل کیے ہوئے قانون کے گرد میں اسی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، باطن میں اس کے اثرات ہیں۔ یا اللہ جیسے میں ہاتھوں کو ظاہر میں اٹھائے ہوئے ہوں، باطن میں بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیرا حکم چلے گا، میری کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم وضو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، باطن کے اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں۔ باطن میں اثرات ہوتی ہیں کہ ہم اصل میں جو کلی کر رہے ہوتے ہیں رب ذوالجلال سے گفتگو کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے ہاں حاضر ہونا ہے تو اپنا جیسے ایک انسان میک اپ کرتا ہے، وہ انسان اپنا میک اپ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ظاہری طور پر کنگھی کرتے ہیں، بندہ مومن مسح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی وہ گویا کہ کنگھی کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو وہ پاؤں کو دھو رہا ہوتا ہے، مگر باطن کے اندر وہ جنت الفردوس کے غالیچوں پر چلنے کی وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنی چیز اس ظاہر کے باطن پر اثرات ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر بندہ رو رہا ہوتا ہے، مگر باطن میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ عز و نیاز مندی کے ساتھ وہ قرب خاص حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر تو ظاہر میں کیا گیا، مگر باطن میں اثرات کیا ہوتے ہیں؟ واجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بندے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت تو ظاہر میں کی ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں ظاہر کے اندر جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صف بندی پر بڑا زور دیا کرتے تھے، استووا استووا، صفوں کو درست کرو، ٹھیک کرو، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، بندوں کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا اثر کیا نکلتا ہے؟ اگر تم صف کو ٹیڑھا میڑھا رکھو گے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی ظاہر کے اثرات باطن تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکم ہوتا ہے، یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ جو خونی قسم کے جانور ہیں ان کی سواری نہ کرنا، شیر کی سواری کرنا ممنوع ہے۔ آج کل تو وہ تصویریں بنانے والے لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کو بٹھایا ہی شیر پر ہوتا ہے، حالانکہ شیر وہ تو بہت بڑے فقیہ آدمی تھے، حضرت غوث اعظم بہت بڑے فقیہ انسان تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ تو یہاں پر تصویر بنانے والوں نے وہ یوں لگایا کہ ان کو بٹھا ہی شیر پر دیا جاتا ہے، حالانکہ شیر کی تو سواری ممنوع ہے، کیونکہ سواری کے یہ ظاہر ہے، اس کے اثرات باطن میں ہوتے ہیں۔
خبردار شیر کی سواری نہ کرو، چیتے کی سواری نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے ان کی سواری کے اثرات اس سواری کرنے والے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر کے اثرات باطن پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا گیا، وہ ظاہر تھا، باطن میں دل اس بندے کے، ان لوگوں کے وہ پسیج جاتے ہیں۔ تلاوت ظاہر میں کی گئی تو باطن میں ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر توکل کو باقی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اللہ رب العزت دیکھیے، وہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے، کبھی امید دلانے کے لیے وہ بجلی دکھاتا ہے۔ یہ زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ جن کے باغات ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ابھی ان درختوں پر بور لگا ہوتا ہے، وہ جو بور لگا ہوتا ہے بجلی کڑکتی ہے، اب اندیشہ یہیں پر فوراً لگ جاتا ہے، چونکہ بجلی کڑکنے سے بور گر جاتا ہے۔ بور جب گر جاتا ہے تو پھر پھل کم لگتا ہے۔ اب یہاں پر خوف بھی ہوتا ہے، ادھر بجلی کڑکتی ہے، تو جس کا باغ ہوتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے، بور گر نہ جائے، مگر ساتھ امید بھی ہوتی ہے۔ امید کیسی ہوتی ہے؟ امید یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، میرا اللہ ہے وہ کریم ہے، کرم کرے گا۔ تو یہ دونوں وصفیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خوف اور طمع۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ جل جلالہ گھنے قسم کے، بھاری قسم کے وہ بادلوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ ان بندوں کے اندر اصل میں خوف اور طمع، دو چیزوں کو وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ ذمہ دار کو دیکھ لیجئے، خوف اور طمع، بالکل فصل جب وہ فصل پک چکی ہوتی ہے، ادھر سے بادل آتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف اور طمع۔ خوف ہوتا ہے کہیں یہ سارا ملیا میٹ نہ ہو جائے، طمع ہوتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ ضرور کرم کرے گا۔ اور یہی دو وصف رب ذوالجلال بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک وصف بھی کمزور پڑ جائے، مثلا خوف کمزور پڑ گیا، بندہ بے باک ہو جاتا ہے، من مانیاں کرتا پھرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں طمع نہ رہا، متکبر ہو جاتا ہے، اسے کیا پرواہ ہے، نہیں تو نہ سے، اگر بجلی گر گئی، اگر فصلیں برباد ہو تو پھر کیا حرج کی بات ہے، کوئی ایسے بات ہی نہیں ہے، یہاں پر میں اور تھوڑے پیسے ہیں میرے پاس۔ تو یہ خوف اور طمع بندے کو بندہ پرور رب کی ذات کے قریب کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس کا یہ دو چیزیں، خوف اور طمع، اللہ جل جلالہ نے بندوں کو جو پیدا کیا تو یہ ان کے اندر یہ چیز خوف اور طمع جب پیدا ہوتا ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ ایک شخص گناہ کیا کرتا، جب اس کی موت آئی تو اس نے بچوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے تم نے ایک کام کرنا ہے، جلا دینا، میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پسائی کر دینا، جب میں پس جاؤں تو مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ ابا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کام بڑے کیے ہیں، تو وہ تو مجھے بہت سزا دے گا، اگر میں اس کے قابو آ گیا تو وہ مجھے لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، وہ سزا دے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اب دیکھیے یہ ڈر گیا بندہ، فلما مات فعل بہ ذالک، جب یہ مر گیا اس کے بچوں نے اسے جلا دیا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اجمعی ما فیک منہ، اے زمین جو کچھ بھی اس بندے کے ذرات ہیں انہیں تو جمع کر دیں۔ وہ قدرت ہے، جمع کر سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 4 مردہ پرندے جن کا کیما کر دیا گیا، انہیں ملا دیا گیا، مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا گیا۔ اب آپ کو حکم ہوا ثم ادعوہن، اب انہیں بلاؤ، حالانکہ ذبح کر دیے، بوٹیاں کر دیں، کیمے کر دیے،
قیمے کو ملا دیا پھر بکھیر دیا۔ اب رب ذوالجلال فرماتا ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب انہیں تم بلاؤ، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں یہ بھاگتے ہوئے چاروں پرندے زندہ ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا اللہ قادر ہے اس بات پر، اجمعی ما فیک منہ، اے زمین اس کے ذرے ذرے کو جمع کر دے۔ زمین نے جمع کر دیا۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اب وہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کا سوال یہ تھا مجھے یہ بتا ما حملک علی ما صنعت، اپنے آپ کو کیوں جلوایا، اپنے آپ کو کیوں پسوایا، اپنے آپ کو ہوا میں کیوں اڑوایا؟ قال یا ربی خشیتک، صرف ایک بات ہے، یا اللہ میں ڈر گیا تھا، بس یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ یا اس نے کہا مخافتک کا، تیرا ڈر مجھ پر غالب آ گیا۔ اللہ کو یہ ایک جملہ پسند آ گیا، جب نا کہ یا اللہ خشیتک کا، تو یہ تو ایک جملہ بھی نہیں ہے، یا اللہ ڈر، تیرا ڈر، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بنا، خشیتک کا تیرا ڈر، یا جملے کا ایک حصہ، بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فغفر لہ، رب ذوالجلال نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ دو اوصاف ہیں، خوف اور طمع۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہاں پر یہ دو چیزیں جب کسی بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔